ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها زینب نے مٹیاں کیوں سر چھپایا باب دی لاش تے آیا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على قائل العمل حي على قائل العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله صلوات الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ اشہد ان علی حجت اللہ خلیفۃ بلا فضل حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ربی و اتوب قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم. کل کو رات کو انشاءاللہ 10 بجے وہ اعمال ہوں گے تشریف لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجمن حسینی ناروے ناروے کی سب سے پرانی اسلامی تنظیم ہے جس میں اعمال، عبادات، عزاداری کا آغاز 1970 سے شروع ہو گیا تھا اور مومنین اپنے گھروں میں عبادات، عزاداری کا اہتمام کرتے تھے اور اس میں مختلف پاکستانی شہروں کے مومنین آتے تھے اور شرکت کرتے تھے. یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور 1975 کو اس تنظیم کو مزید ترقی ملی. اس کے بانیان میں سید کریم شاہ صاحب، مشتاق نقوی،
ابن الحسن نقوی شامل رہے، اور 79 میں یہ باقاعدہ رجسٹر ہوئی، اور اس زمانے سے آج تک کئی علماء یہاں تشریف لا چکے ہیں اور اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں، اور مختلف علاقوں میں اس کی بلڈنگ رہی ہے۔ آج کل انجمن حسینی لندبرگ میں یریکو پر واقع ہے، اور یہاں روزانہ پروگرام ہوتے ہیں، ہفتہ وار پروگرام ہوتے ہیں، مناسبت سے متعلق مجالس اور جشن منعقد ہوتے ہیں۔ روزانہ بچوں کی کلاس ہوتی ہے، اس کے علاوہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، شرعی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، اور دعائے کمیل کا اہتمام ہوتا ہے۔ نماز جمعہ ہوتی ہے، اس میں کثیر تعداد مومنین شرکت کرتے ہیں، اور آج کل رمضان کے مہینے میں ہر روز افطار سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے درس ہوتا ہے۔ آج کل رمضان کے مہینے میں انجمن حسینی میں افطار سے 1 گھنٹہ پہلے تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، تلاوت کے بعد درس ہوتا ہے، جس میں اگر کوئی مناسبت ہو تو درس مناسبت سے متعلق دیا جاتا ہے، ورنہ آج کل یہاں امام زین العابدین کی دعائے مکارم اخلاق کی تفسیر شروع کی ہوئی ہے، جو مختلف مراحل طے کر رہی ہے، اور جس سے مومنین فیض یاب ہو رہے ہیں۔ دعا جب ختم ہوتی ہے تو آذان کا وقت تقریباً ہو جاتا ہے، آذان دی جاتی ہے، اور آذان کے بعد نماز با جماعت ہوتی ہے۔ نماز با جماعت کے بعد افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے، جو روزانہ مومنین اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر آدمی اپنی باری پر افطاری کا انتظام کرتا ہے۔ افطاری یہاں انجمن میں بعض کو تیار کی جاتی ہے، یا مومنین اپنے گھروں سے افطاری لاتے ہیں، اور ایک روحانی منظر ہوتا ہے افطاری کا۔ اسی طرح جو شب قدر کے راتیں ہیں، ان میں افطاری کے بعد اعمال کا انتظام ہوتا ہے، اعمال کا انعقاد ہوتا ہے، دعائے جوشن کبیر، دعا جس میں قرآن سر پر رکھ کر کے اس کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر جو دوسرے اعمال ہیں وہ بجا لائے جاتے ہیں، آخر میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔
یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بلند آواز سے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا اللہ اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما. یا اللہ شب قدر ہے، برکتوں رحمتوں کی رات ہے، تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اپنے دامن میں کچھ نہیں لا سکے گناہوں کے سوا. خدایا تو بخش دے، معاف کر دے. خدایا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں ہم نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، ناقص ہیں، اور تیری رسم نہیں ہے کہ تو عاجز کو، کمزور کو سزا دے. یا اللہ تو ہمیں سزا دے گا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، لیکن اگر معاف کر دے گا تو دنیا اور آخرت ہماری اچھی ہو جائے گی. خدایا اس رات کی تاریکی میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں لیکن تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدایا اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، مغفرت کے دروازے کھول دے، غفران کے دروازے کھول دے. خدایا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور تیری رسم نہیں جو تیرے سامنے اعتراف کر لے اپنے گناہوں کا تو سزا دے. خدایا ہم سرنڈر ہو گئے ہیں، تیری بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں گناہوں کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ. خدایا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تو غفور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. ہمیں بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہے، ہم پشیمان ہیں تیری بارگاہ میں آ گئے، اور ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم نے خطائیں کی ہیں، لیکن یہ امید رکھتے ہیں کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. ہمارے گناہ حد سے زیادہ ہے لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں، تیرے غفران سے زیادہ نہیں، تیری بخشش سے زیادہ نہیں. یا اللہ تیرا لقب ہے رحمان اور رحیم، ہر روز نماز میں ہم پڑھتے ہیں. خدایا تو بخشنے والا ہے، رحمان ہے، رحمت کرنے والا رحیم ہے. ہم پر رحم اور کرموں کی بارش فرما. خدایا رمضان کی اس رات کو تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. خدایا ہماری مثال اس بچے جیسی ہے جس نے ماں کو ستایا ہے، ماں کی نافرمانی کی ہے، لیکن ماں نے گھر سے باہر نکال دی ہے، لیکن دروازے پر رو کر کے ماں میں خطا کار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں نے نافرمانی کی، لیکن تیرے دروازے کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں جاؤں. خدایا تیرے علاوہ کہیں اور جگہ نہیں ہے جہاں ہم جا کر معافی مانگیں، اور ہمارے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں، آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں. خدایا صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں پر بخشش حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں وہ گناہ جو ہم نے بھول کر کیے انہیں معاف فرما، جو جان بوجھ کر کیے انہیں معاف فرما، جو چھپ کر کیے انہیں معاف فرما، جو علناً کیے انہیں معاف فرما. خدایا تو کریم ہے، تو نے آدم کی توبہ قبول کی، تو نے نوح کی کشتی کو کنارے لگایا، تو نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹا دیا، تو نے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا لیا، تو وہ جس نے محمد مصطفیٰ کو معراج تک پہنچایا. خدا اب تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ جو نماز معراج مومن ہے ہمیں اس معراج سے نواز دے. یا اللہ ہمیں صحیح خلوص سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کریں لیکن بعض اوقات ہم کوتاہی کر بیٹھتے ہیں. خدایا اس میں معاف فرمانا، ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمارے سینوں میں جو اہل بیت کی محبت اپنی اولاد تک منتقل کر سکیں، آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں. یا اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اہل بیت کے راستے پر آ سکیں. خدایا تیری بارگاہ میں رات کا واسطہ، یہ وہ رات ہے خدایا جو آخری رات ہے امیر المومنین کی، یہ وہ رات ہے جو رو کر بی بی زینب نے گزاری، یہ وہ رات ہے جو کلثوم نے رو کر گزاری. آج کلثوم کے پاس ان کے بابا ہیں، حسن اور حسین کے پاس مولا امیر المومنین ہے، ابھی رافع کے پاس مولا متقیان ہے، لیکن یہ آج آخری رات ہے.
آج بی بی زینب اپنے بابا کے پاس ہے، لیکن کل کی جو رات آئے گی نا بی بی زینب یتیم ہو چکی ہوگی. کل کی جب رات آئے گی نا حسن حسین یتیم ہو چکے، کہاں اپنے گھر سے دور، مدینہ سے دور. جب آخری وقت آیا نا تو بی بی زینب نے کہا بابا آپ جا رہے ہیں، ہمیں مدینہ پلٹا دے پھر جائیں سفر پر. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خدایا امیر المومنین کے آنسوؤں کا واسطہ، بی بی زینب کی یتیمی کا واسطہ، حسن حسین کی وطن سے دوری کا واسطہ، تجھے مسجد کوفہ کے ان میناروں کا واسطہ، اس محراب کا واسطہ جس میں امیر المومنین 19 رمضان تک رو کر دعائیں کرتے، اور مولا کو صرف ایک شب قدر نصیب ہوئی، دوسری 2 شب قدر کو عبادت نہیں کر سکے. مولا خدایا تجھے واسطہ امیر المومنین کی تنہائی کا، امیر المومنین کی مظلومیت کا، امیر المومنین کے سر پر لگے اس زخم کا جس میں تلوار دس گئی تھی اور وہ تلوار زہر آلود تھی. خدایا اس زخم کا واسطہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمیں آل بیت کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرما. خدایا تجھے اس وقت کا واسطہ جب امام کے پاس طبیب آیا اور آ کر اس نے کہا مولا چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، مولا وصیت کر لے. خدایا ہمیں امیر المومنین کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دفعہ امام حسن کو رونے کی آواز آئی، دیکھتے ہیں باہر آ کر کہ بچے رو رہے ہیں. امام حسن نے کہا کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، بچوں چلے جاؤ. بچوں کے ہاتھ میں دودھ کے پیالے تھے، کہنے لگے ہمیں علم ہوا ہے ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، یہ دودھ میرے مولا کو دے دے، شاید اس سے افاقہ آ جائے. ایک غریب تھا، روز سے کھانا ملتا تھا، آج دوسری شب سے کھانا نہیں ملا. بچوں کی یتیم نوازی کرنے والا آج دنیا سے جا رہا. خدایا تیری بارگاہ میں امیر المومنین کا واسطہ، تجھے زینب کی یتیمی کا واسطہ، تجھے غازی عباس کی یتیمی کا واسطہ. ہم ناچیز ہیں، ناداں ہیں، حاضرین کی دلوں کا حال تو جانتا ہے. یا اللہ ہمارے دل میں جو حاجتیں ہم بیان نہیں کر سکتے، یا اللہ اس کی حاجت روائی فرما. یا اللہ ہماری حاجت کو پروردہ قرار دے. یا اللہ ہمیں اپنی حاجات تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا، صحیح معنوں میں عزادار بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے تفسیر فاتحہ. الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو مومنین یہاں آنا چاہتے تھے، آج اس عبادت میں شرکت کرنا چاہتے تھے، نہیں آ سکے، یا اللہ ان سے بھی قبول فرما. یا اللہ تو جو جنہوں نے دعا کے لیے کہا اور مریض ہیں، یا اللہ انہیں شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے مرحومین ہیں ہم پر حق رکھتے ہیں، یا اللہ ہماری اس عبادت کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما، ان قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے انصار میں سے شادی